بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین۔ دعا کے علاوہ کوئی بھی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی دعا، ایسے کلمات بتائیں گے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خود حضرت یعقوب علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ دعا 4 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہ دعا بہت ہی بابرکت اور عظیم الشان دعا ہے۔ بہت مختصر ہے لیکن بڑی فضیلت والی ہے۔ آپ سب یہ دعا ضرور یاد کریں۔ یہ واقعہ تفسیر واضح سے بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سکھائے گئے کلمات حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھے تھے تو وحی نازل ہوئی۔ فرمایا کہ اے یعقوب، آپ نے مجھے ایسے کلمات کے ساتھ پکارا ہے کہ اگر آپ کے دونوں بیٹے بھی انتقال کر گئے ہوتے تو میں انہیں دوبارہ زندہ کر دیتا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بچھڑ گئے تھے۔ اللہ نے ان کلمات کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا تھا۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے اور دونوں لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل کی سکھائی گئی یہ دعا دلی خواہش کو پورا کرنے والا نایاب عمل ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی، اور اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ یہ دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی دعا فوراً قبول ہوگی، کیونکہ یہ وظیفہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سکھایا تھا، جس کی بدولت 20 سال سے جو دعا قبول نہیں ہو رہی تھی وہ قبول ہو گئی۔ یقیناً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں۔ اگر آپ کی بھی کوئی ایسی دعا ہے جو آپ کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی تو آپ بھی اس دعا کا یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اس دعا کو پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو تبھی یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے تھے اور ان کو تلقین کی کہ وہ یہ دعا اللہ سے مانگے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو دعا فوراً قبول ہو گئی۔ جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ جیسے ہی اس دعا کی تسبیح پڑھے گا تو اللہ پاک اس کا نصیب بدل دے گا۔ جو کوئی مسلمان اس دعا کے کلمات کے ذریعے سے جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگے گا تو اللہ پاک اس کی دعا ضرور قبول کرے گا، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو خاص طور پر اسی وجہ سے اتارے گئے تاکہ 20 سال سے جو دعا قبول نہیں ہو رہی تھی اللہ کے حکم سے وہ قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ پاک سے جو بھی جائز دعا مانگیں گے تو اللہ کے حکم سے بوقت سحر یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا فوراً قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ عمل اللہ پاک کو یاد کر کے نہایت محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین سے بے حد محبت تھی۔ وہ انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ سب بڑے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ 10 بڑے بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے اپنے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزار دیے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکلیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب وہ 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔
لہٰذا روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ پاک کے دربار میں تضریع و زاری کیجیے۔ فرمایا کس طرح؟ کہا یہ کلمات پڑھیں، یا کثیر الخیر یا دائم المعروف۔ جب یہ کلمات حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھے تو وحی نازل ہوئی کہ اے یعقوب، آپ نے مجھے ایسے کلمات کے ساتھ پکارا۔ کہا اگر آپ کے دونوں بیٹے بھی انتقال کر گئے ہوتے تو میں انہیں دوبارہ زندہ کر دیتا۔ ناظرین، آپ نے سب سے پہلے اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر 107 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، یا کثیر الخیر یا دائم المعروف۔ اس دعا کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی حاجات اور مناجات پوری کروائیں، بلکہ جب آپ یہ عمل پورا کر لیں اور اس کے بعد سجدے میں جا کر اللہ پاک سے رو کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب رو کر اور یقین کے ساتھ اپنے رزق کے لیے، پریشانی دور ہونے کے لیے دعا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو، رونے والی دعا رنگ لاتی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے نے کیا اثر دکھایا کہ چھوٹی سی جماعت نے کفار مکہ کو شکست دے دی اور سلطان صلاح الدین کی ساری رات کی آہذاری نے دشمن کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبی میں ایک بدو آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگی اور کہا اے خدا، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور کسی اور پر رحم نہ فرما۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے خدا کی وسیع رحمت کو تنگ سمجھا ہے، یعنی اللہ پاک کی رحمت تو لامحدود ہے، اور اپنے ساتھ سب کی خیر مانگو اور دعا کو باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر خضوع اور خشوع کے ساتھ مانگیں اور اللہ کی حمد و تعریف کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور پھر اپنی حاجات طلب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب